بعض اوقات قرآن شریف پڑھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، تو کیا کریں؟ ہر چیز فانی ہے اور صرف تیرے رب کا چہرہ باقی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض اوقات قرآن مجید پڑھنے میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، کیونکہ انسانی یادداشت میں ذرا خیال دوسری طرف ہو جائے تو لفظ غلط نکل جاتا ہے، لیکن اکثر پڑھی جانے والی صورتوں میں مثلا سورہ رحمان میں تو غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر غلطی ہو جائے تو ٹھیک کر لو اور مان بھی لو کہ غلطی ہو گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ہوا کیوں؟ یہ الگ کہانی ہے، یہ الگ سوال ہے۔ آپ کبھی یہ دعویٰ نہ رکھنا کہ آپ قرآن کے حافظ ہو گئے ہیں۔ اگر اللہ کا فضل ہو تو انسان حافظ ہوتا ہے، مگر نہ ہم نے ایسی بات بھی دیکھی ہے کہ انسان کا خیال بدل جائے تو سینے سے قرآن نکل جاتا ہے۔ آپ اپنے کسی بزرگ کی شان کے خلاف بول جائیں تو سب سے پہلے یہ ہوگا کہ سینہ قرآن سے صاف ہو جائے گا۔ اسی طرح غلط مال اندر جائے تو قرآن بدل جاتا ہے۔ یہ سب بتانے کا مدعا یہ ہے کہ so that you may be known، تاکہ آپ جان لیں اور اپنی نگاہ میں جانے جائیں۔ اللہ تو سب جانتا ہی ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کیا اہمیت رکھتے ہیں اور آپ کو اپنے بارے میں علم ہو جائے۔ تو عرفان اتنی سی چیز ہے کہ آپ کو اپنے بارے میں علم ہو جائے، آپ کو اپنی پوزیشن کے بارے میں علم ہو جائے، سٹیٹس کے بارے میں علم ہو جائے، مقام کے بارے میں علم ہو جائے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فانی ہونے کے بارے میں علم ہو جائے۔ آپ کو تو پتہ ہے ہی کہ آپ فانی ہیں، کہ ہر چیز جو یہاں ہے فنا ہو جائے گی، لیکن تیرے رب کی ذات ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو لکھنے والے نے لکھا ہستی کی قسمت میں زوال، ہاں مگر باقی رہے گی ذات رب ذوالجلال۔ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہر چیز فانی ہے اور اس کی ذات ہمیشہ باقی کیسے ہے؟ یہ ان لوگوں کی بات ہے جو امید زیادہ رکھتے ہیں، یقین زیادہ رکھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ زیادہ رکھتے ہیں اور دنیاوی علم نہیں رکھتے۔ تو ایسے ہوتے ہیں مجذوب قسم کے لوگ۔ میں آپ کو ان کی بات بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر شے فانی ہے، مگر اللہ تو سب سے الگ ہے۔ تو اللہ فانی کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھو کہ آپ کے دنیا میں آنے، آنکھیں کھولنے، ہوش میں آنے کی بات ہے۔ جب آپ دنیا میں آئے، جب آپ ہوش میں آئے ہو تو آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں جو فنا ہوتی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ آخر میں آپ خود بھی چلے جائیں گے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کے پیدا ہوتے وقت جیسی تھیں وہ آج بھی ویسی ہی ہیں۔ چاند، ستارے، پہاڑ اور بادل وغیرہ تو غیر انسانی چیزیں ہیں، مگر آپ کی نسبت فانی نہیں۔ جس کو اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے تو اللہ اس فنا کو بقا میں داخل کرتا ہے۔ جیسے پوری بستی مر جائے اور قبرستان بن جائے، مگر ایک بزرگ کا آستانہ ایسا ہوتا ہے جو کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اسی طرح مسجد کل بھی تھی اور آج بھی ہے۔ تو یہ جو مقامات ہیں یہاں پر خدا کا آنا جانا ہوتا ہے۔ پیدائش کے وقت بھی دیکھا تو قبرستان وہی تھا، آج بھی ویسی ہی رونق ہے، مگر آپ کے محلے اور گلیوں کی رونقیں ختم ہو گئیں، شہروں کے بازار ویران ہو گئے، مگر قبرستان کی رونقیں قائم ہیں۔ آپ داتا صاحب رحمت اللہ کی بات دیکھیں، یہ خانقاہ ہر سال جوان ہی ہوتی جا رہی ہے تو خانقاہ، مگر کمال کی بات ہے کہ یہ آباد ہوتی جا رہی ہے، بلند ہوتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے اور آستانہ فروغ پا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کا کاروبار ختم ہوتا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہر چیز زوال پذیر ہے اور فانی ہے۔ جو چیز زوال پذیر نہیں ہے وہ تقرب الہی ہے، جو چیز بقا میں ہے اور جس چیز میں عروج ہے تو آپ سمجھنا کہ وہ تقرب الہی میں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو زوال میں نہیں آتی ہیں۔ مثلا یہ کہ ایک بزرگ پیغمبر تھے، ان کا نام لوگ بھول گئے، اسی طرح ایک اور پیغمبر تھے، ان کا نام بھی یاد نہیں رہا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو یاد ہیں، آج بھی ان کی یاد ہے، بلکہ ہر آنے والا دور جو ہے اس یاد کو عروج میں دیکھتا جائے گا۔ اور تیرے رب کا چہرہ باقی ہے، تو یہ وجہ ربک کی بات ہے۔ تو یہ ساری باتیں وجہ ربک میں شامل ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے؟ ایسے لوگ بہت تھوڑے ہوں گے، مگر نعرہ حیدری کا سب کو پتہ ہے کہ یا علی علیہ السلام۔ بعض اوقات مفہوم کا پتہ نہیں ہوتا اور مدعا کا پتہ نہیں ہوتا، مگر محبت فروغ پاتی جا رہی ہے۔ کربلا جو ہے اس کے اندر ایک واقعہ ہے جو اب تک بھول جانا چاہیے تھا، مگر ہر سال یہ عروج بڑھتا جا رہا ہے
اور کتنے ہی نام نہاد اہل عقیدت اس کی نظر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو وجہ کا رب کا ذوالجلال والاکرام کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے حوالے سے ہو اور فنا نہ ہو، اس کے اندر آپ کو راز کی بات ملے گی۔ یہی چہرہ نشان وجہ اللہ، ورنہ رکھتا ہے کیا خدا چہرہ؟ خدا کا تو چہرہ نہیں ہے۔ جو چیز فراموش ہو جائے، بھول جائے، اس میں فنا ہوتی ہے۔ مثلاً کئی لوگوں کا نام بھول جاتا ہے، لیکن جو چیز دین کے حوالے سے ہو اور بھولی نہ جا سکے، اس کو وجہ رب کا ذوالجلال والاکرام کی نسبت ضرور ہوتی ہے۔ ایسی چیز اللہ کے چہرے کے قرب و جوار میں رہنے والی شے ہوتی ہے، اور وہ دین کے حوالے سے ہوتی ہے۔ تو جو چیز آپ نے بچپن میں دیکھی اور آپ نے اس کو ایسے پایا اور جاتے ہوئے ویسے ہی پایا، تو وہ چیز قرب والی ہوگی۔ مثلاً آپ بچپن میں کسی مزار پر جاتے تھے، مزار اس وقت اتنا ہی رونق والا تھا، پھر آپ بڑے ہو گئے تو مزار ویسے کا ویسا ہی ہے، تو آپ تو فنا ہو گئے، مگر مزار پھر بھی قائم ہے۔ تو اس مزار کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ کا پرتو ہے، تو جس کے اندر والاکرام کا پرتو آ جائے تو اس کے اندر سے فنا نکل جاتی ہے، اور اس کی یاد کسی نہ کسی طور پر زندہ رکھی جاتی ہے۔ تو ہر وہ چیز جو دینی حوالے سے ہمیشہ کے لیے یاد رہ گئی ہو، آپ اس کا اس لیے ادب کریں کہ اس میں پرتو جمال کبریا ہے۔ یہ بتانے والی بات نہیں بلکہ خود سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ کا نور ان اشیاء میں ضرور ہوگا، ان افراد میں ضرور ہوگا جن کی یاد ہمیشہ ہے، یا جن کی اپریسل تعریف ہمیشہ ہے۔ پہاڑوں میں بھی اللہ کا جلوہ ہوگا، دریا میں جلوہ ہوگا، اور آسمان میں جلوہ ہوگا، کیونکہ یہ آپ کی نسبت ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اگرچہ یہ سب فنا ہو جائیں گے، مگر آپ کی زندگی کی نسبت کے حوالے سے یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، کیونکہ آپ کی زندگی جو ہے 60 سال 70 سال ہوگی، اور پہاڑ کی عمر، آسمان کی عمر اور دریاؤں کی عمر آپ سے زیادہ ہے، ستاروں کی عمر بھی آپ سے زیادہ ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ مر جائیں، کیونکہ کروڑ سال کے بعد ان کی روشنی زمین تک آتی ہے، تو ایک ستارے کی عمر کتنی ہوگی؟ لامحدود۔ تو وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے لامحدود عمر عطا کی ہے، وہ صرف اپنے وجہ کی نسبت سے عطا کی ہے۔ وہ عشق جو ہمیشہ رہتا ہے، وہ بھی اس کے پاس درج ہے، حتیٰ کہ دنیا داروں کا بھی عشق جو ہے وہ مستقل کر دیا گیا۔ مثلاً ہیر رانجھا کا عشق مستقل کر دیا گیا ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ ان پر اللہ کی عنایت ہے اور قبولیت ہے۔ وارث شاہ رحمۃ اللہ نے یہ بات بتائی ہے کہ ہر وہ چیز جو نسبت سے قبول ہو اور احترام کے ساتھ قبول ہو، وہ باقی ہو جاتی ہے۔ اگر دین کا حوالہ ہو، احترام ہو، اور وہ چیز رہنے والی ہو، تو اس چیز کے اندر پر تو جمال کبریا ہوتا ہے۔ شیطان کی بات اور ہے، کیونکہ یہ احترام کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ضد کی بات ہے۔ شیطان کا نام دین کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ اعوذ باللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ فرعون بھی دین کے حوالے سے ہے، لیکن وہ باغی طاقت ہے۔ تو اللہ کا فرمان ہے کہ کل من علیہا فان، یعنی ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے وہ چیز جو اللہ کا چہرہ ہے، کیونکہ اللہ کا چہرہ نہیں ہے، لہذا اللہ کا چہرہ ہم اس کو کہیں گے جس کو دینی حوالے سے ہمیشگی عطا ہو اور آنے والے زمانوں میں اس کے لیے احترام پیدا ہو جائے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے۔